حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی مندر میں ساری مورتیاں توڑ ڈالی اور بڑی مورتی کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ قوم جب میلے سے واپس آئی تو مندر میں خداؤں کا برا حال دیکھا، خداؤں کا برا حال تھا، سب کی، کسی کے ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کے کان کٹا ہوا ہے، کسی کے ناک کٹی ہوئی ہے، سب کی ستیہ ناش ہو گیا۔ اور جو بڑا بت تھا وہ کلڑا لیے کھڑا ہے، اس کو نہیں توڑا۔ اب قوم اتنی بیوقوف تو نہیں تھی، انہوں نے انڈیکیٹر دیا تھا کہ یہ جو بڑا ہے کلڑا لیے کھڑا ہے، اس نے چھوٹے خداؤں کو مارا ہے، پٹا ہے، اب تم سب مل کر اسے پٹو۔ مگر قوم اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ یہ سمجھے کہ اس بڑے نے سب کو مارا ہے۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ بھئی یہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک جوان فتح جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ہم نے مورتیوں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے، وہ اپنے وعظ اور تقریروں میں یہ بار بار کہتا ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ لاؤ بلا کر، وہ میلے میں نہیں آیا تھا، پیچھے رہا تھا۔ اب شبہ قوی ہو گیا کہ وہ میلے میں نہیں آیا تھا، پیچھے رہا تھا، گاؤں میں وہ اکیلا تھا، تو ہو سکتا اس نے یہ مورتیوں کی گت بنائی ہو، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، سب کے سامنے پوچھو۔ بلائے کہ ابراہیم سے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کی بری گت تو نے بنائی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، انڈائریکٹ جواب دیا۔ کبھی کبھی یس یا کہنا مناسب نہیں ہوتا، بس یس کہنے کے بجائے یا کہنے کے بجائے انہوں نے انڈائریکٹ جواب دیا۔ یہ کہا یہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھو، یہ چھوٹوں کو جو بجایا ہے وہ تو جس نے بھی بجایا ہے، یہ بڑا کھڑا ہے، فاسألوہم، یہ جو چھوٹے مرے پڑے ہیں، زخمی پڑے ہیں، ان زخمیوں سے پوچھو تمہیں کس نے مارا؟ قال بل فعلہ، جواب دیا ابراہیم نے کہ کیا ہے اس کو، یا جملہ پورا ہو گیا، فاعل غائب، کیا ہے اسے کسی کرنے والے نے، جھوٹنی ہوا، توریہ ہوا۔ فاسألوہم، یہ جو زخمی پڑے ہیں ان سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہوں تو انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں، تو حضرت نے فرمایا لا لطف ہے تمہاری عقل پر، جو بولتا بھی نہیں ہے اس کو تم نے خدا بنا رکھا۔ پھر مشورہ ہوا کہ ابراہیم کو ختم کرنا ہے اور بری طرح سے ختم کرنا ہے، اس طرح سے ختم کرنا ہے کہ ساری دنیا کو عبرت ہو جائے اور کبھی ہمارے خداؤں پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے۔ یہ تو پبلک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے تو گورنمنٹ سے سہارا لینا پڑے گا، ایسی سخت سزا تو گورنمنٹ دے گی، پبلک تو دو چار تھپڑ مار دے۔ تو قوم ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ بادشاہ کے پاس لے گئے کہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا، اب گورنمنٹ سزا دے گی۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلایا، اب بلا کر کے مقدمہ چلانا پڑے گا، پہلے جرم ثابت ہو جائے تو پھر جو سزا دینی ہو دے۔ تو بادشاہ نے بلا کر سوال کیا کہ ابراہیم یہ جن کو تو نے توڑا ہے، مورتیوں کو توڑنے کا مطلب ہے کہ تو ان کو خدا نہیں مانتا، تو تیرا خدا ہے کون؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، انہی کو مارا، میں خدا نہیں ان کا، میرا خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور میں نے جو ان کو ٹانگیں توڑی ہیں تو میں تو سبب بنا، اصل تو اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں۔ تو وہ عقل کا بے وقوف کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اور ایک بے گناہ جا رہا تھا، اس کو بلایا، ادھر آ، جلاد کو حکم دیا تلوار، گردن اڑا، تلوار ماری، گردن اس طرح کا دیکھ میں نے مار دیا۔ اور جیل خانے میں ایک کی پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، بلایا اس کو، بلاؤ، بلایا اور کہا جا تیری چھٹی، کہا دیکھو یہ پھانسی کی سزا ہوئی تھی میں نے جلا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کوڑ مغز کو کیسے سمجھایا جائے کہ جلانا اور مارنا یہ نہیں ہے، جلانے اور مارنے کی حقیقت تو کچھ اور ہے، یہ بات اس کو کیسے سمجھا دی جائے۔ اور مناظرہ جب ہو، دو آدمیوں میں مقابلے میں گفتگو ہو تو پھر وہاں بحث مناسب نہیں ہوتی، دو ٹوک بات۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً دلیل بدلی اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈوباتا ہے۔
اگر تیرا دعویٰ ہے کہ تو خدا ہے تو تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوبا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر کے ہکا بکا رہ گیا نمرود، کوئی جواب نہیں دے سکا، اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بلی جب کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بھاگتی ہے اور کھمبے کو پنجہ مارتی ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا پوری قوم کو کہ سوختہ جمع کرو، جلانے کی لکڑی جمع کرو۔ تو پورے ملک نے 6 مہینے تک سوختہ جمع کیا، آگ لگائی۔ اب 6 مہینے میں کتنا جلانے کی لکڑی جمع ہوئی ہوگی، آگ لگائی۔ جب دہک گئی آگ تو ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں بٹھا کر کے ڈالا اندر، قریب نہیں جا سکتے تھے، اتنی تیز آگ تھی، تو دور سے گوفن میں بٹھا کر پھینکا۔ گوفن اب رہے نہیں۔ ہمارے بچپن میں کھیت ہے، باجرے کا کھیت ہے، جواری کا کھیت ہے، اس میں چڑیاں آتی ہیں چگنے کے لیے، تو کھیت کے بیچ میں ایک اونچا سا چھپر بناتے ہیں، وہاں ڈھیلے لے کر کے ایک آدمی کھڑا رہتا ہے، چڑیا آئی تو اسے گوفن میں ڈھیلا لے کر کے پھینکا، وہیں جا کر گرے گا تو چڑیا اڑ جائیں گے۔ اس کو گوفن کہتے تھے، اب رہے نہیں گوفن، اب اس کی جگہ پر یہ ٹینک آ گئے ہیں، وہ اسی طرح سے گولا لے کر کے پھینکتے ہیں، جدھر ڈالنا ہے وہاں ڈالتے ہیں۔ یہ جو ٹینک ہیں یہ گوفن ہی کی شکل ہے، تو گوفن میں بٹھا کر کے ڈالا۔ اب اس وقت کی گوفن کیسے ہوگی؟ چڑیا اڑانے کی گوفن تو اتنا ڈھیلا رکھ کر یوں یوں کر کے یوں پھینکتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک آدمی تو یوں یوں کر کے نہیں پھینک سکتا، تو اس بادشاہ کا گوفن کیسی ہوگی؟ اللہ جانے کیسی ہوگی۔ جیسے یاجوج ماجوج کے تیر کیسے ہوں گے معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ دیکھو آگ کی خاصیت جلانا ہے، اور جو چیز آگ میں ڈالو گے آگ جلا ڈالے گی، کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ قرآن شریف ڈال دو جلا دے گی، نیک بندے کو ڈال دو جلا دے گی، برے بندے کو ڈال دو جلا دے گی، کاغذ ڈال دو، گھاس ڈال دو، لکڑی ڈال دو، کچھ بھی ڈال دو اسے جلا دے گی۔ آگ کا کام ہی جلانا ہے، اور اگر کبھی نہ جلائے تو وہ معجزہ یا کرامت ہوگی۔ یہ قاعدہ یاد رکھنے کا۔ قرآن شریف آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا، کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ کرامت اور معجزہ ہوتا ہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، آگ نے نہیں جلایا، یہ معجزہ ہے، کرامت ہے۔ کرامت اور معجزہ ایک ہی چیز ہے۔ ورنہ ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ ان کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، بنی اسرائیل نے ان کے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ تو اللہ کی کائنات میں ہوتا ہے، یہ تو اسباب و مسببات کی دنیا ہے، اور کبھی سبب کام نہ کرے تو یہ معجزہ اور کرامت ہوتی ہے، خرق عادت ہوتا ہے۔ تو آگ نے نہیں جلایا، بات ختم ہوئی۔ لیکن جہاں قرآن کریم میں یہ واقعہ آیا وہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ جب قرآن پڑھنے والا یہاں تک پہنچے گا تو وہ سوچے گا کہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، وہ بات تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دی، اس کا جواب تو نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی مار سکتا ہے، جلا سکتا ہے۔ اس نے کہا میں مارتا جلاتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا اور دوسری دلیل پیش کی۔ یہ قرآن کا قاری یہاں جا کر رکے گا اور یہ سوچے گا۔ جیسا ہمارا طالب علم جب ہم یہ آیت پڑھاتے ہیں تو طالب علم یہ سوال کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دلیل پیش کی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے سورج نکال، تو ہمارا طالب علم سوال کرتا ہے کہ نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ روزانہ مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں، ابراہیم تیرا کوئی اور رب ہے تو اس سے کہہ آئندہ کل مغرب سے سورج نکالے، وہ ایسا کہہ سکتا تھا۔ تو ہم طالب علموں سے کہتے ہیں نمرود تیرے جتنا بیوقوف نہیں تھا۔ وہ یہ جو انبیاء کے منکرین ہوتے ہیں وہ جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، وہ دل ان کے یقین کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو ابراہیم سمجھتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کہا تو ابراہیم تو مصلی بچھائے گا، 2 رکعت پڑھے گا، ہاتھ اٹھائے گا، یا اللہ کل مغرب سے سورج نکلے، مغرب سے نکلے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ تو خیر جیسا ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر نمرود ایسا کہتا تو ابراہیم تو دعا کرتے، مغرب سے سورج، اگلے دن مغرب سے سورج نکلتا، پھر کیا کرتا وہ؟ اس لیے وہ ایسا کہہ نہیں سکتا تھا۔ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ کیا کہوں۔ اسی طرح قرآن کا قاری جب یہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ حضرت ابراہیم کی دلیل کو نمرود نے توڑ دیا
اور یہ کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو کیا اس کی بات صحیح تھی؟ جبھی تو حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل پیش کی، اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے یہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دو واقعے ذکر کیے اور قاری قرآن کو سمجھایا کہ دیکھو مارنا جلانا ان واقعات میں جو ہے یہ مارنا جلانا ہے۔ نمرود نے جو ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، یہ مارنا جلانا نہیں ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، یہ مارنا جلانا ہے یا یہ